اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کے جو علم کی دنیا میں چیلنج بنا ہوا
اس نے مکڑی تک کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، مگر اس کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ اور سوال اپنی جگہ پر یہ بھی ہے کہ پروردگار نے مکڑی کا ذکر کیوں کیا ہے، مکڑی کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس نے کسی نہ کسی عنوان سے ایسا کام انجام دیا ہو کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام اس مکڑی نے ضرور انجام دیا ہے کہ اللہ کسی کے کار خیر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو واقعہ ایسا ہے کہ جہاں مکڑی نے جالا بن کے یہ بتایا ہے کہ ہم اس نبی خدا کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جس کو سب مارنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سے افراد کے ان کا تذکرہ کیوں نہ ہوا، تو اصول قدرت تو یہی ہے کہ جو کار خیر کرے اس کا تذکرہ ہو۔ ان کا کام آپ کے لیے شاید مستحسن ہو لیکن اللہ کے نزدیک شاید اس کا وہ مقام نہ رہا ہو، اس لیے پروردگار نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا لہو و لعب، یہ لہو ہے اور لعب ہے، یعنی کھیل ہے اور تماشا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد زبان قدرت پہ ایک مرثیہ بھی آ گیا کہ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اتنی سی بات لوگوں کو معلوم ہو جائے، اتنی سی بات کا لوگوں کو درک اور احساس ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہم دنیا سے لو لگاتے ہیں، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، لیکن واقعی ہم سوچیں تو کیا دنیا محبت کرنے کی جگہ ہے، لو لگانے کی جگہ ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو باپ کو اپنے بچے پسند ہے، اب فرض کر لیں کہ کسی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کا باعث ہے۔ بچے کی تربیت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی پرورش پرداخت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ معمولی سی خراش بھی بچے کو نہ آنے پائے۔ اس بچے کے لیے ماں رات بھر جگ رہی ہے، اس بچے کے لیے اپنے سارے آرام، اپنے ساری آسائش کو ترجیح دیا گیا ہے۔ معمولی سی کھانسی بھی آ گئی تو بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، لباس کا انتظام، غذا کا انتظام۔ وہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی بڑا ہو گیا تو اسکول کا انتظام، اسکول میں بچہ پڑھنے کے لیے گیا، تھوڑی تاخیر ہو گئی تو اب یہ فکر ہے کہ تاخیر کیوں ہو گئی۔ وہ بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد اب اس مقام پر آیا کہ جاب تلاش کر رہا ہے تو یہ فکر کہ اسے ابھی تک جاب کیوں نہیں ملی، اور جب جاب مل گئی تو اب یہ فکر ہے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اب جب اس کی شادی ہوئی تو اللہ نے اس کے یہاں بھی ایک نعمت عطا کی، اب اس کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آج کل کے ماں باپ جو اپنے بچوں کی اس لیے دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بچہ جب آج باپ بنا ہے تو وہ انہی مرحلوں سے گزر رہا ہے جس سے کل اس کے ماں باپ گزرے تھے۔ ہم ملاحظہ کریں، وہی تکلیف ہے، وہی مصیبت ہے، وہی پریشانی ہے، وہی صعوبت ہے، تو کل ہم نے یہ سوچ کر اپنے بچے کی پرورش کی تھی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، آج وہی بچہ انہی تکلیفوں میں مبتلا ہے جس میں کل ہم تھے۔ توجہ کریں آپ، تو ہم اس بچے کو آرام کہاں پہنچا سکے، ہم اس بچے کو آسائش کہاں پہنچا سکے، ہم اس بچے کو نعمتیں کہاں دے سکے؟ وہ تو انہی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے کہ جن مشکلات کے شکار کل ہم تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ اسی کو دیکھ کے سمجھ لیں کہ کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، کوئی چیز پائیدار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا آج پیدا ہونے والا بچہ، یہ بچہ ہے دھیرے دھیرے عمر کے زینے کو طے کرنے لگا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اور ایک دن وہی ہے کہ جو سپرد لاحق کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، کوئی بھی چیز ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس مال آئے، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت آئے، ہم ایسا کوئی کام کریں کہ ہم سرمایہ دار کہلائیں، مگر آپ نے دیکھا وہ دولت تو آ گئی
مگر یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ یہ دولت ہمیشہ رہے گی، اور اگر وہ دولت بچ جائے تو اس کی گارنٹی نہیں کہ ہم رہیں گے کہ اس دولت کو استعمال کریں۔ تو ہوا کیا؟ ہم جوان ہوئے تو بڑھاپے کا خطرہ لگا ہوا ہے، ہم دولت مند ہوئے تو دولت جانے کا خطرہ ہوا، ہم صحت مند ہوئے تو بیماری کا خطرہ ہوا۔ اور عزیزان محترم، جو آج جوان تھا وہ کل جوان نہیں رہے گا، جو آج دولت مند ہے وہ کل دولت مند نہیں رہے گا، جو آج صحت مند ہے وہ کل صحت مند نہیں رہے گا، اور سب کو یہاں سے چلا جانا ہے۔ تو جو دنیا اتنی ناقابل اعتبار ہو، اس دنیا سے لو لگانا کیسا؟ اس دنیا میں لو لگانا کیسا؟ یہ اگر مذہب سے الگ ہٹ کر بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں تو یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ لوگوں نے سرمایہ جمع کیا مگر دنیا میں نہیں رہ کے اپنے سرمایوں سے فائدہ اٹھایا۔ لوگوں نے اپنی صحت بنائی، صحت بنانے کے باوجود بھی موت کا ایسا حملہ ہوا کہ لاکھ صحت مند رہے مگر ہم چلے گئے۔ صحت مند انسان آپ کے سامنے ہے، ذیشان عابدین بالکل صحت مند، اور یہاں سے گھومنے کے لیے گئے، ایک اٹیک ہوا اور بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اعتبار کیا ہے؟ پروردگار عالم نے بتایا کہ یاد رکھو اگر تم اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی دولت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بے مصرف نہ گزارو، اس زندگی کو راہ الہی میں گزارو۔ راہ الہی میں زندگی گزار دو گے اور پھر اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں مردہ نہیں شہید کہا جائے گا، اور جس کو شہید کہا جاتا وہ مرتا نہیں، حیات جاوید پا جاتا۔ تمہارے پاس دولت ہے، اس کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اسے راہ الہی میں خرچ کرو، اسے کار خیر میں خرچ کرو، اسے خیر جاریہ بنا دو، کہ یاد رکھو کہ جب تک دنیا رہے گی تمہارے نامہ اعمال میں یہ ساری چیزیں لکھی جاتی رہے گی۔ بعضیدان محترم یہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے اس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس نے خود قرآن کریم میں کہا ہے وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو پروردگار کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ مگر عزیزو یہ سب باتیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دولت نہیں رہے گی تو ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے، جب ہم باقی زندہ نہیں رہیں گے تو صحت مند بننے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں عزیزو، اس کے لیے مولا کائنات نے ایک بڑی جملہ ارشاد فرمایا ہے محضور والا میں، کلمات قصار میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو کہ اس دنیا میں تم اس طرح سے زندگی گزارو جیسے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور اس دنیا میں تم دین پر اس طرح سے عمل کرو جیسے کل مر جانا ہے، تو عزیزان محترم، علی کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے سامنے دنیا ہو اور دنیا کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہو غری غیری، اے دنیا تو دوسروں کو دھوکہ دے سکتی ہے، ابو طالب کے لال کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بس عزیزان محترم، اگر زندہ رہنا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا آج پوری دنیا کا طریقہ کیا ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فکر اسلامی سے ہم الگ ہو گئے ہیں۔ ہر انسان، یہ تمہید کی منزلی سے سماعت کر لے تو شاید میں اصل بات پر بہت جلدی آ جاؤں۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہے، ہم بچے کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے۔ ہم جاب کیوں کر رہے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے۔ ہم یہ بھاگ دوڑ میں ہم تو مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے۔ کوئی مرنے کے لیے نہیں کہتا۔ پوری دنیا کے انسان کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اب یہ ہے کہ ہم نے تو ٹی وی پر بھی ایک پیغام دیکھا، جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان کا یہی نعرہ، زندہ رہو۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، مگر اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا کہ دنیا میں جو کچھ بھی کرو وہ مرنے کے لیے، جو کچھ بھی کرو وہ مرنے کے لیے۔
دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، جو مرنے کے لیے کرتے ہیں حیات جاوید پا جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے اس سے بہتر اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حیات، آپ کی موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ عجیب و غریب بات ہے، کہتے کوئی اس کا شریک نہیں، پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے، اس نے جو حکم دیا اس پر ہم نے عمل کیا، اور میں تو پہلا مسلمان ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے میں مسلمان ہوں تو پتا چلتا آپ ہی مسلمان ہیں، کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ مگر میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں، یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ نگاہ پیغمبر میں اور بھی مسلمان تھے، اس لیے کہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا پیغمبر کے بارے میں کیا حکم ہو رہا ہے؟ ایک پیغمبر نے قل ان صلاتی میری نماز، وہ نسکی میرے اعمال، وہ محیایا میری حیات، وہ مماتی میری موت، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ تو پیغمبر سب کچھ پیغمبر کا اللہ کے لیے، تو بتائیے کیا پیغمبر مر گئے؟ آج ہم جب گلدستہ اذان پر جا کر کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ صدائے اذان پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اور جب کیلکولیشن آج کی دنیا میں کیا گیا تو کیلکولیشن یہ بنتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ جب صدائے اذان کائنات میں نگش کر رہی ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے۔ اگر موٹا موٹا حساب کرنا ہے تو آئیے دیکھ لیں، اگر ہم بنگلہ دیش سے اور لاس اینجلس تک جائیں تو آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک لمحہ کو ملے گا کہ جہاں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو، اذان آ رہی۔ اب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا اللہ کے رسول ہیں؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول تھے، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول ہیں۔ تو عزیزو جو مر گیا اللہ کے لیے وہ آج تک زندہ ہے، اور جو زندہ رہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ ایسے مر گئے کہ تاریخ میں ان کا نام بھی نظر نہیں آتا۔ اور یہی سبب ہے ہم چونکہ مکتبہ اہل بیت سے وابستہ ہیں، اس لیے عزیزو آپ نے دیکھا ایک فرزند نے اپنے والد کی مجلس کی، کس بنیاد پر مجلس کی؟ مر گئے اس لیے مجلس کی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو بڑے فتاوے پائے جاتے ہیں کہ جو مر گیا اس کا نامہ عمل بند ہو گیا، اس کے لیے کیا کرنا، اسے کیا فائدہ ہوگا، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو مر گیا چلا گیا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیزان محترم اس لیے وہ مر گیا کہ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے مر گیا کہ زندہ رہنا چاہتا، مگر جس نے یہ مجلس کی ہے وہ یہ سمجھ کے مجلس کر رہا ہے کہ نہ ہم نے کل سمجھا تھا کہ یہ مرے گا، نہ آج سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، اس لیے کہ کل زندہ تھا مرنے کے لیے، آج مر گیا محبت اہل بیت میں تو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ یہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ثواب وہاں پہنچ رہا ہے، مردوں تک ثواب نہیں پہنچتا، یہ زندوں تک ثواب پہنچتا ہے۔ اور اس کا بنیادی ثبوت یہ ہے، ایک مرنے والا مرا تو عزیزان محترم مر گیا تو اسے دفن کر دیجئے، مگر اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتفاق سے سارے مسلمانوں کے درمیان یہ بات ایک ہے، مر گیا غسل دو، اس کو کہتے ہیں غسل میت، اور ایک غسل نہ دو، ایک غسل سے کام نہیں چلے گا، تین تین غسل دو، مر گیا پھر تین غسل، زندوں کے لیے تین غسل نہیں ہے، مردوں کے لیے تین غسل ہے۔ اب تین غسل سے دیا جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں غسل میت، اور اس کے بعد کیا جب غسل دے دیا تو کفن بھی لانا، کون سا کفن؟ استعمال کیا ہوا کپڑا نہیں، نئے کپڑے دیے جائیں، مر گیا اور نئے کپڑے کا یہی تو ہم بتانا چاہتے، تم سمجھتے ہو مر گیا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مر گیا، نئے کپڑے دیے، کفن ہو گیا، کا بات یہی سے ختم نہیں ہوگی، ابھی تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے،
تو وہ خود نہیں پڑھے گا، لوگ پڑھیں گے۔ ابھی تو دیکھیں زندگی مکمل ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب پیدا ہوا تھا تو ایک کان میں اذان کہی گئی تھی اور ایک کان میں اذان اور اقامت کہی گئی تھی۔ اذان اور اقامت کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، یہ اصول آپ بھی جانتے ہیں۔ تو کل جب وہ بچہ تھا تو نہ اذان کہہ سکتا تھا نہ اقامت، تو ہم نے اذان اور اقامت کا مقدمہ پیدا ہوتے وقت تیار کیا، اور نماز ہم نے آج پڑھی ہے تاکہ اس کی زندگی مکمل ہو جائے۔ اس زندگی میں مرا نہیں ہے، جیسے کل زندہ تھا اذان اور اقامت کہی ہے، ویسے یاد زندہ ہے اس لیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزو اس مقام پر اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جب ہم نماز اس کی پڑھتے ہیں تو 3 تکبیریں تو ہم نے کہہ دی جو عام طور سے کہی جاتی ہیں۔ ہم نے تشہد بھی پڑھا، ہم نے صلوات بھی پڑھی، ہم نے مغفرت بھی کی، اب یہ آخری تکبیر ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد آخری دعا ہے جس کے بعد 5ویں تکبیر۔ اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، پالنے والے یہ تیرا بندہ ہے، تیری کنیز کا بندہ ہے، تیرے بندے کا بندہ ہے۔ توجہ کریں گے ابھی تو میں خاص نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پہچانیں، اس لیے کہ یہ مسائل لوگ عام مجلسوں میں سننے کے عادی نہیں ہیں، شاید ان مسائل کو سنانے کے لیے ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، تو نے اس پر جو کچھ نازل کیا تو تو بہترین نازل کرنے والا ہے۔ اور کہتے کہتے ایک عجیب جملہ، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم ان کان محسن، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ توجہ کریں گے، عجیب بلیغ جملہ ہے جو زبان معصوم سے ادا ہوا۔ پالنے والے میں اس کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ یہ نیک بندہ تھا۔ 500 نمازی کھڑے ہوئے ہیں، 5 نمازی بھی کھڑے ہو، بحث نہیں ہے، 5 نمازی ہو، 50 نمازی ہو، 5000 نمازی ہو، 5 لاکھ نمازی ہو، یہ بحث نہیں۔ ہر ایک یہ کہہ رہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے یہ جو صاحب میت ہے اس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک نیک انسان ہے، یہ ایک نیک انسان ہے۔ اب عزیزو آپ یہ پہچانے کیا واقعی جب وہ زندہ رہا تب بھی ہم اسے نیک کہتے تھے؟ ہم تو لوگوں کی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، کس میں کون سا عیب ملے اور اسے ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ اب تو ماشاءاللہ لوگوں کے پاس فیس ٹائم آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے، اور نہ جانے کیا علم غلم، 1 منٹ میں ساری خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ہم نے کبھی کسی کی اچھائیوں کو نہیں تلاش کیا، اس کو ہم نے نہیں بھیجا، اس کو ہم نے اس کا میسج نہیں بھیجا، اسے سینڈ نہیں کیا، ہمیشہ برائیاں دیکھتے ہیں۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو اپنے عیوب اگر ہم دیکھیں تو کبھی دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر عیب پایا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے عیب پر نظر رکھیں تو کبھی ہم دوسروں کی برائی نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، کتنا کرم ہے اس پروردگار کا کہ جو ستار العیوب ہے، سب کے عیب کو جانتا ہے، مگر سب کے عیب پر اس نے پردہ ڈالا ہے۔ اگر کہیں اس نے سب کے عیب کو کھول دیا ہوتا تو باپ بیٹے سے نفرت کرنے لگتا، ماں بیٹی سے نفرت کرنے لگتی، بیٹا باپ سے نفرت کرنے لگتا، بیٹی ماں سے نفرت کرنے لگتی، معاشرہ نہ کہلاتا۔ اس عنوان سے آپ دیکھیں عزیزو کتنا کرم تھا اس معبود کا کہ اس نے سارے عیوب کو چھپایا۔ تو جو سب کے عیب کو جانتا ہے وہ تو سب کے عیب کو چھپا رہا ہے، اور ہم جو 1-2 باتیں لوگوں کی جانتے ہیں، جو نقص ہے، جو برائی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہی وہ مواقع ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے سامنے کیا کریں؟ پالنے والے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ نیک انسان تھا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اتنا جانتے ہیں یہ نیک انسان تھا، خیر والا انسان تھا، بہترین انسان تھا۔ اگر ہم نے اس کی ہمیشہ برائی کی ہے تو نماز جنازہ میں خدا کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔
لیکن نماز ہمیشہ خدا کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر ہم خدا کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عادت ختم کرنی پڑے گی. ہمیں یہ عادت ختم کرنی پڑے گی. اب یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ کون سی بات آسان ہے, کون سی بات بہتر ہے, کون سی بات ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہی بات ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو چھوڑ دیں. یہ ایک مرحلہ ہے. اور والدان محترم, نماز ختم ہو گئی, نماز ختم ہو گئی. ہم لے گئے دفن کرنے کے لیے. کا دفن کرنے میں تلقین پڑھنا بھی مستحب ہے. اب ہم نے اس کو قبر میں لٹایا, اس کے شانے کو پکڑا اور ہم کہتے ہیں اسماء فہم, سنو اور سمجھو. مجمع سے نہیں کہہ رہے جو قبر کے باہر کھڑا ہے, ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو میت لیٹی ہوئی ہے, جس کو دنیا میت سمجھ رہی ہے, ہم اس سے کہہ رہے ہیں اسماء سنو, افہام سمجھو. یہ تو ہمیشہ سمجھدار آدمی سے کہا جاتا ہے, جو مر جاتا اس سے نہیں کہا جاتا. یہی تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ پوری تلقین اور پوری گفتگو سے کی جا رہی ہے. اذا اتاک الملکان المقربان, جب تمہارے پاس ملکان مقربان آئے اور وہ تم سے سوال کریں ان کتابہما ان قبلتہما ان کعبۃ ان دینکما, جب تمہارے قبلے کے بارے میں سوال کریں, تمہارے دین کے بارے میں سوال کریں, تمہارے خدا کے بارے میں سوال کریں, تمہارے رسول کے بارے میں سوال کریں, تمہارے امام کے بارے میں سوال کریں, قل فی جوابہما القرآن کتابی, قرآن میری کتاب ہے, والکعبۃ قبلتی, کعبہ میرا قبلہ ہے. اور یہ ساری باتیں پوری بات اس سے کہی جا رہی ہے. عزیزوں, کس سے کی جا رہی ہے؟ جس کو لوگ مردہ سمجھتے ہیں. ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ دوسرے اپنے والوں کو مردہ سمجھتے اس لیے کچھ نہیں کرتے, ہم سب کچھ کر کے بتاتے ہیں. ہم مردہ نہیں سمجھتے, حیات جاوید کا مالک سمجھتے ہیں. صلوات پڑھنے پر جو میں گزارش کر رہا ہوں, حالانکہ یہ موضوعات وہ ہوتے ہیں کہ جس پر گفتگو نہیں کیا. اب جب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمیں وہ زندگی چاہیے جس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے, جس میں موت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہ اگر وہ زندگی چاہیے تو راہ الہی کو اختیار کرنا پڑے گا. اور اللہ نے اپنے راستے کو بڑے واضح طریقے سے بتا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ ہدایت کا راستہ ہم نے کھول دیا. چلو گے تو شکر گزار کہلاؤ گے, ہٹ جاؤ گے تو کافر کہلاؤ گے. اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہی میرا سیدھا راستہ ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, اس راستے پر جس میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں. تو نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت کھانے کو نہیں کہتے ہیں. جب لوگ میدان حشر میں جائیں گے تو آواز آئے گی قفوہم, ان کو روکو, انہم مسئولون, ان سے پوچھا جائے گا, ان سے سوال کیا جائے گا. تو کسی نے آ کے چھٹے امام سے کہا مولا آپ کے دسترخوان پر لوگ اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن کھانوں کا سوال ہوگا کہ اپنی ہی طرح خدا کو بھی بخیل سمجھتا ہے, خدا ان چیزوں کا تجھ سے سوال کرے گا. کہ پھر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ وہ نعمت آل محمد ہے, ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا, ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب عزیزان محترم, یاد رکھے دو چیزیں ہیں. ہماری گفتگو یہاں سے آپ کے سامنے ایک رخ اختیار کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دو چیزیں, دو لفظ آپ بار بار سنتے ہیں. ایک لفظ ہے کہ جس کو اطاعت کہتے ہیں, اور ایک لفظ ہے جس کو احسان کہتے ہیں. ایک لفظ ہے جس کو احسان کہتے ہیں. احسان اسے کہتے ہیں جو حکم آنے سے پہلے کیا جائے اور مرضی الہی کے مطابق ہو. اطاعت اسے کہتے ہیں جو حکم آنے کے بعد کیا جائے مرضی الہی کے مطابق. یہ دو لفظ ہیں, احسان اور اطاعت ہے عزیزان محترم. یہ دو لفظ ہیں. احسان اسے کہتے ہیں حکم الہی سے پہلے جو انجام دیا جائے اسے احسان کہتے ہیں. حکم الہی کے بعد جو انجام دیا جائے اسے اطاعت کہتے ہیں. والدین کی اطاعت کا حکم ہے, اس لیے کہ حکم آ چکا ہے, حکم آ چکا ہے. مگر احسان کو بھی تو پہچانے. کا احسان اسے کہتے ہیں ابھی حکم تو نہیں آیا ہے مگر معرفت کے اس مقام پر ہے کہ اس نے وہی کچھ
کیا ہے جو مرضی الہی ہے. بس عزیزان محترم پہچانے میرا پیغمبر ہے. پیغمبر نے آیت آنے کے بعد جب حکم دیا اب جو اس حکم پر عمل کرے گا وہ اطاعت ہے. پیغمبر حکم آنے سے پہلے جس نے پیغمبر کی پرورش کی ہے حکم نہیں تھا مگر پرورش کی ہے, یہ احسان ہے. تو ابو طالب اور آل محمد احسان کی منزل میں ہے اور والدین اطاعت کی منزل میں ہے. توجہ کریں آپ, میں گزارش کر رہا ہوں. اور اب پروردگار کا حکم ہے, کیسا حکم ہے. حکم سے پہلے ایک جملہ آپ سماعت فرما لیں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے. پروردگار نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے سلسلے میں. ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. یہ وصیت کی ہے پروردگار. یہ لفظ ہے وصیت اسی کے معنی میں ہے نا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. پروردگار نے وصیت کی. وصیت زندہ کرتا ہے یا مردہ کرتا ہے؟ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ وصیت کرتا ہے. مستحب ہے وصیت. ہر روز سونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھ دیں. یہاں کی گورنمنٹ بھی اس کو مانتی ہے. تو وصیت بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. تو وصیت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کو پتا نہیں کہ کب اس دنیا سے چلا جائے, لہذا وصیت کرے اور وصیت کر کے اس دنیا سے جائے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو. تو وصیت کون کرتا ہے؟ جو مرنے والا ہوتا ہے. مگر یہاں پروردگار وصیت کرتا ہے جس کے یہاں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی, جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے, وہ وصیت کرنا. تو یہاں وصیت عظمت کے معنی میں ہے. اور عظمت کتنی بڑھا دی پروردگار نے کہ انشکر لی, میرا شکریہ ادا کرو, اور وہیں شریک کر دیا والدین کو. آج ایک طبقہ پیدا ہوا ہے جہاں ہر جگہ بدعت نظر آتی ہے. کہیں پر بھی اللہ کا شریک بنائے گا بدعت ہے, شرک ہے, یہ شرک ہے, وہ شرک ہے, اور نہ جانے کتنے شرک انہوں نے بیان کر دیے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شرک ہے تو جہاں اللہ کا شکریہ وہیں والدین کا شکریہ, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہاں پر اللہ نے اپنے کو شریک بنایا ہے تو اسے شرک کہو گے؟ تو عزیزان محترم کا شکریہ ادا کرو. تو اتنی عظمت والدین کی بڑھ گئی کہ پروردگار وصیت کر رہا ہے. اور ہمارا مجمع جانتا وصیت کسے کہتے ہیں اور نصیحت کسے کہتے ہیں. نصیحت جس پر عمل کرے تو شاید انسان کے لیے بہتری ہو. نصیحت سب کو کرنے کا حق ہے. یہ سب ہمارے جوان نوجوان اور بزرگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جو احترام کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ یہ کام نہ کریے, یہ کام کریے, یہ نصیحت ہے. میں نے کہا بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی, آپ بہت دبلے ہوئے, کھائیے پیجیے, یہ نصیحت ہے. اب آپ میری بات کو مانیں نہ مانیں آپ کے اوپر ہے. کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرام نہیں ہے, کوئی زور و زبردستی نہیں. مگر وصیت کون کرتا ہے؟ کہ وصیت کرنے کا حق مجھے آپ کو نہیں ہے. وصیت کرنے کا حق ہمیشہ باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے. وارث کو وصیت کی جاتی ہے اور وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نصیحت بھی پیغمبر نے کی, وصیت بھی پیغمبر نے کی. یہ جتنے فروع دین اسلام میں ہیں یہ نصیحت کے زمرے میں آتے ہیں, اور جتنے اصول دین ہیں یہ وصیت کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی ولایت آل محمد وصیت ہے اور نماز نصیحت ہے. نماز کو اگر کسی نے چھوڑ دیا تو گناہ شدید پڑے گا, اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. مگر وصیت جس کو آل محمد کہا جاتا ہے, اگر بس آل محمد کو چھوڑ دیا تو نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے. عزیزان محترم وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میرے پاس صرف 5-10 منٹ ہے, میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. تو آپ نے پہچانا کہ یہ احسان کی منزل تھی. اور اب جب والدین کا مرتبہ پروردگار نے بیان کیا تو ایک مقام پر کہا کہ ہم وصیت کرتے ہیں, اور ایک مقام پر کہتا ہے قضا ربک, یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے, اللہ تعبدوا الا اياه, خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا.
اور پھر اسی کے فوراً ہی ساتھ کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. کس عنوان سے کیا جائے؟ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جو ایک تفصیل بیان کر رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اور کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان کو اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں. اف کوئی لفظ نہیں، یہ صوت ہے. والدین آپ کو کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہے، آپ کو مارے، آپ پہ ظلم کریں، میں نے تاریخ میں، میں نے تفسیر میں یہاں تک دیکھا کہ آپ پہ ظلم بھی کریں، آپ کو حق نہیں ہے وہ کرنے کا. اب یہ کیوں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے عزیزو. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. اگر اس مرتبے کو سمجھنا ہے تو یوں پہچانے کہ حدیث یہ ہے کہ النظر الی وجہ اب، باپ، اور کہیں پر والدین بھی آئے لیکن باپ ہے، جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہاں باپ ہے. اپنے باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اور اس حدیث کو علماء حدیث اور سوال اعظم تک کے علماء نے لکھا ہے اپنی اپنی حدیثوں میں. جتنی کتابیں ہیں جن کو بڑا تقدس حاصل ہے، اس میں بھی یہ حدیث آپ کو ملے گی. اپنے باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اسی طرح سے اپنے استاد کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اصول کافی میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. کتاب البر، نیکیوں کی جو باب ہے اصول کافی میں، اس میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. اس کو سب نے مانا، کسی نے اختلاف نہیں کیا. حضور نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی، کہا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. اب یہاں سب کا دم نکل گیا، کہتے حدیث ضعیف ہے. اپنے باپ کو دیکھنا ہوا تو صاف نظر نہ آیا، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی بات آئی تو کہا یہ ضعیف ہے. اس قدر دشمنی ہے یہ کلمہ گویوں کو علی سے. حالانکہ آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس کو سب نے مانا، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اس کو سب نے تسلیم کیا. اور حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامہ، جتنے حسب و نسب ہیں، چاہے معدنی رشتے ہوں یا پیدری رشتے ہوں، سب منقطع ہو جائیں گے قیامت میں. الا حسبی و نسبی، سوائے ہمارے رشتے کے، سوائے ہمارے حسب و نسب کے. کل قیامت میں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. تو اب عزیزو، جس نے رشتہ پیغمبر اور آل پیغمبر سے جوڑا ہے، یہی قیامت میں کام آئے گا، باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. تو جو فائدے کی بات بتا رہے ہیں اسے تو کم سے کم حاصل کر لو. یہ ایک مرحلہ ہے. اور آپ مناظرہ کرنا، یہ کہتے ہیں ماں باپ ظلم بھی کریں. اور عجیب بات ہے، یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ آیت مسلمان ماں باپ کی بات نہیں کر رہی ہے. اس میں کہیں کوئی بیک گراؤنڈ میں یا کوئی اس طرح سے کوئی نہیں لکھا ہوا انورٹڈ کامات وغیرہ میں کہ صرف مسلمان یا مومن ماں باپ کی بات ہو رہی ہے. ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو خبردار انہیں اف نہ کرنا. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ایسی باتیں کرنا جو انہیں پسند آ، ان کی دلجوئی کرنا. واخفض لهما جناح الذل، اور ان کے سامنے من الرحمہ، ان کے سامنے جب جاؤ تو سینہ پھلا کر نہ جانا، اکڑ کے نہ جانا، اپنے شانوں کو جھکا کے جانا، جھکا کے، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کمزور و نحیف و نزار انسان کے سامنے جو آ رہا وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. یہ احساس دلانا، اپنی طاقت کا احساس نہ دلانا کہ اگر وہ تم سے کچھ کہنا بھی چاہے تو مارے خوف کے نہ کہہ سکیں. یہ احساس ان کو نہ دلانا. ان کے سامنے انتہائی عاجز انسان بن کے جانا، کمتر انسان بن کے جانا، فقیر و ذلیل انسان بن کے جانا، اور اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے جانا. عزیزو، یہ جملہ قرآن کے علاوہ کہاں مل سکتا ہے آپ کو؟ قرآن ہی کہہ سکتا، خدا کی قسم کو کہہ نہیں سکتا.
اور کہتے کہتے ایک مقام پر آ کے قرآن اسی آیت میں کہتا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور قل اے میرے پیغمبر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں کے حق میں اسی طرح سے دعا کرنا اور کہنا پالنے والے ان پر اسی طرح سے مہربانی کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ مہربانی کی. توجہ کریں گے، جیسے ہمارے ساتھ بچپن میں مہربانی کی ہے. یہ ایک دعا ہے قرآن کریم کی. ہر بیٹے کو چاہیے کہ قنوت میں اپنے باپ کے لیے دعا پڑھے. پالنے والے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں کو مہربانی کرنا. اب یہاں پہ لفظ والدین نے استعمال کیا ہے. جس نے بھی ایسی کیفیت میں کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور ماں باپ مر گئے ہیں، کسی نے بچے کی کفالت کی ہے اور وہی پیار و محبت دیا ہے، تو خدا کی قسم یہ بچہ جب دعا کرے گا تو ان کے حق میں یہ دعا ہوگی، ان کے حق میں دعا ہوگی. اس لیے کہ اس کیفیت میں بچے کو پالا ہے کہ ماں کی ممتا ختم ہو گئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور ایسے میں ایک ماں بن گئی ہے، ایک باپ بن گیا ہے جس نے بچے کی کفالت کی ہے، تو اب بچہ ان کے حق میں دعا کرے گا. اسی لیے لفظ والدین کو ہٹا دیا. اب عزیزان محترم، اگر یہ دعا ہے تو مجھ جیسا گناہگار اگر دعا کرے تو اس دعا کا اثر، اس لیے کہ دعاؤں کا بھی معیار ہوتا ہے کہ دعا پہ پڑھا لکھا کرے گا تو اثر اور ہوگا، پڑھا لکھا انسان کرے گا تو اثر اور ہوگا، مومن کرے گا تو اثر اور ہوگا، متقی کرے گا تو اثر اور ہوگا، علماء کریں گے تو اثر اور ہوگا، اصحاب کریں گے تو اثر اور ہوگا، پیغمبر اور والے پیغمبر اگر دعا کرے تو اثر اور ہوگا. تو عزیزان محترم، مجھ جیسا گناہگار دعا کرے، پالنے والے میرے ماں باپ کو اسی طرح سے مہربانی کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ مہربانی کیا تو اثر اور ہوگا. آپ جیسے مومن اور متقی اگر دعا کریں گے اس کا اثر اور ہوگا، علماء دعا کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا، فقہاء دعا کریں گے اس کا اثر اور ہوگا، اصحاب پیغمبر دعا کریں گے اس کا اثر اور ہوگا. اور کہیں رحمت للعالمین دعا کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور رحمت للعالمین کے ساتھ جو ٹریجڈی ہے وہ یہی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، جب پیدا ہوئے تو کچھ سال کے بعد ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اب کوئی تو ان کی ماں بنی ہے، کوئی تو ان کا باپ بنا ہے. اب رحمت للعالمین اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں. ایک پالنے والے ان دونوں پر اسی طرح مہربانی کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے. وہ سرایہ ابو طالب اور بنت اسد کیا اور کون ہے جس کے حق میں رحمت للعالمین دعا کر رہا ہو، اس کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان محترم، اتفاق میرے نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز وہاں بھی پہنچ رہے. جہاں محترم خواتین تشریف فرما ہے، بچیاں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی. میں ان سب سے آج کے دن یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ڈھونگ ہے، یہ تماشا ہے جو مدر ڈے اور فادر ڈے منایا جاتا ہے. اس کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم واقعی اپنی ماں کی عظمت کریں، عزت کریں، ہم واقعی اپنے باپ کی عظمت اور عزت کریں، اور اس طرح سے کریں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سے آج فیوز و برکات ہیں بچوں کے لیے تو آج وہ ہمیں مانتے ہیں، کل جب ہم ریٹائر ہو گئے تو معلوم ہوا ہمیں اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے بھیجتے ہیں. نہیں یدی تو تمہاری پوری عاقبت اور تمہاری پوری بخشش اسی بات پر منحصر ہے کہ تم جتنا زیادہ ماں باپ کی عظمت اور عزت کرتے رہو گے اتنا ہی اللہ کے نزدیک بلند ہوتے رہو گے. اور ہمارا تو صرف یہ وتیرہ ہے کہ جو ایک ذریعہ بن گئے بچوں کے وجود کا، اللہ نے جب ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا ہے تو جو سارا ذریعہ بنے ہیں ہماری نجات کا، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی بلندی کیا ہوگی. عزیزان محترم، باپ کی فرقت، ماں کی فرقت بچے کے لیے بڑا کم ہے. باپ زیادہ بڑا سہارا اور مضبوط سہارا ہوتا ہے. میرانیس کہتے ہیں جب تک پیدر ہے سر پہ پسر بادشاہ ہے، سایہ پیدر کا سایہ لطف الہ ہے. لطف الہ ہے، پہچان کو، یعنی باپ جب تک سر پر ہے گویا پروردگار عالم کا سایہ ہے. اتنا بڑا سایہ. اب آپ سوچنے کی بات ہے، جو جتنی عظمت دے گا اور اتنا بڑا سایہ جب ہمارے سر سے اڑ جائے ہمارے لیے غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں برادر امیر حیدر صاحب کو، ان کی زوجہ کو، ان کے سارے متعلقین اور رشتہ داروں کو. یقیناً آپ سب کے لیے بڑا غم ہے، مگر عزیزو
के साथ साथ इस बात का बहरहाल इत्मीनान और सुकून तो है कि आपके वालिद की खबर आई, आप फौरन पहुंच गए, आप जनाजे में शरीक हुए, सुबह में तो शरीक हुए, दीगर मरासिम में तो शरीक हुए, जितने यहाँ के आपके दोस्त और साथी थे आपके पास ताज़ियत के लिए तो आए, और जो वहां थे, जो आइज़ा अकारिब थे, जो बच्चे थे, उन्होंने कम से कम आपके वालिद को गुस्ल तो दिया, कफन तो पहनाया, सुपुर्द लहर तो किया, आपके हाथों में हथकड़ियां तो नहीं, आपके बाप का जनाजा बेगौर कफन तो रेगज़ार करबला को नहीं पड़ा था, अजीजो रोना तो उस बीमार पर आता है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पैरों में बेड़ियां हैं, जिसके गले में खारदार तौक है। और एक बार ज़ैनब कह रही, ये बेटा देखो किस कयामत का मंजर है, कब भी अपना जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा तो देखा नौ के तवील पर बाबा का सर है, कहा सलाम अलैके या बाप, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। और बाप याद आ, मेरा मौला आशूर का दिन है, सबको सुपुर्द लहर कर दिया, मक्तल से भी आवाज आई, आवता अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिए। अकबर की आवाज का आना था कि इमाम आली मुकाम फरमाते हैं, बुनैया अलीउल अकबर अलग दुनिया बाद का लफा, अब तो कुछ सुझाई भी नहीं देता, तुम्हारी इस खबर ने मेरी आंखों की रोशनी को खत्म कर दिया। फराज से आवाज आई, या मौला अदरिकनी काफी अबुल फजल, ऐ अबुल फजील अब्बास, अलान इन कसरा ज़हरी व क़ल्लत हिलती, अरे मेरी कमर तो टूट गई है, चारे राह मजदूद हो गई है, ये कैसी आवाज आ रही है फराज से। अब हुसैन के पास कोई नहीं है, यहाँ तक कि 6 माह का अली असगर भी हुरमुला के तीर का निशाना बन गया और उसको भी दफन कर चुके हैं, मौला के पास कोई नहीं है। और एक बार खैमे में आते हैं और आने के बाद फिजा से कहते, ज़ैनब से कहते हैं, ए बहन जरा बोसीदा पैराहन तो ले आना। बस ज़ैनब को माँ की वसीयत याद आ गई, जब हुसैन बोसीदा पैराहन मांगे तो समझना हुसैन वापस ना आए। और बाब अदा एक बात शहजादी कहती हैं कि मेरी माँ ने कहा था जब हुसैन बोसीदा पैराहन मांगे तो उनके गले का बोसा ले लेना, इसलिए कि हुसैन के सूखे गले पर शिमर का कुंद खंजर चलेगा। बस जैसे ही ज़ैनब ने अपने भैया का बोसा लिया, तड़प कर हुसैन ने ज़ैनब के बाजू का बोसा दिया, कहा ये बहन माँ ने ये भी वसीयत की थी कि आखिर वक्त ज़ैनब के बाजुओं के भी बोसे ले लेना। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस अरबाब अदा इमाम आली मुकाम ने वो लिबास ज़ेबतन किया है, और एक बार ज़ैनब को पकड़ा, ज़ैनब के हाथ को पकड़ा और कहा मेरी बहन जरा सैयद सज्जाद के पास चलो, आखिरी मुलाकात कर ले। एक बार बेटे को गश से बेदार किया है, बेटा गश से बेदार हुआ, देखा बाप खून से जख्मी उनके सामने खड़ा है, कहे बाबा आप क्यों रुखसत आखिर के लिए आए हैं, अब्बास कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, कासिम और मोहम्मद कहाँ है, जवानाने बनी हाशिम कहाँ है। एक बार इमाम ने कहा सब खत्म कर दिए गए, सब शहीद कर दिए गए। जनाब सैयद सज्जाद ने असा का तकिया करके उठना चाहा है, मैदान में जाना चाहा है, इमाम ने रोक दिया, बेटा नहीं तुम वक्त के इमाम हो, अमानतें तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, ये सारे सामान तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, ए बेटा इन जिम्मेदारियों का ख्याल रखना, अब अपने बाबा को रुखसत करो। ये कहकर अपने बेटे से रुखसत होकर चले हैं, आखिरी बार खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं। बीवियां एक बार इमाम को अपने झुरमुट में ले लेती हैं, जबान से कह रही हैं, कभी सकीना दामन पकड़ के कह रही हैं बाबा न चाहिए, मेरे बाबा न चाहिए, कभी बीवियां आवाज दे रही हैं ए बाबा न चाहिए, मौला न चाहिए। अरबाब अज़ा सबसे रुखसत हुए, सबको सलाम कहा और एक बार दरवाजे के करीब आए, मगर इमाम ने अजीब मंजर देखा, पसे दरवाजा एक बीवी खड़ी है, सर को झुका के गिरिया कर रही है। इमाम ने पहचान लिया, उनको याद नहीं फिजा थी। एक बार कहने लगी, ये शहजादे मैं आपको जाने से तो नहीं रोकती, मगर जब मैं आपके घर में आई थी तो उस वक्त आप कुल 3 बरस के थे। रसूल ने यह दस्तूर बनाया था कि एक दिन का काम ज़हरा करेंगी और एक दिन का काम फिजा करेंगी। ए मेरे शहजादे, एक दिन अगर आप अपनी माँ की गोद में रहते थे तो एक दिन ये शरफ इस गलीस को भी मिलता था। हाय मुझे क्या पता था अपनी गोद में जिसको पाना हो आज उसे इस तरह से मैदान जंग में मैं भेजूंगी। अच्छा मेरे शहजादे जाइए, खुदा हाफिज। ये कहकर हुसैन जैसे ही खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं, घोड़ा तो है मगर कोई सवार करने वाला नहीं है। अजब मंजर है। मीर साहब कहते हैं हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग को, न था कोई जो संभाले रकाबे तौसन को। हुसैन तन्हा खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी
معلق تھا. یہی کہہ کر تو آج تک میرا امام رو رہا ہے. اے میرے جد مظلوم آپ پر سلام ہو. ہائے آپ کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظم جناب مرحوم کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے حسنات میں اضافہ فرما, ان کے سیئات کو درگزر فرما, ان کے پسماندگان, ان کے فرزند اور ان کے متعلقین کو صبر و کی توفیق فرما. جملہ مومنین و مومنات جو تشریف فرما بارے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو بخیر فرما. حرارت میں دین اسلام پہ ثبات قدم عطا فرما. دین کو سمجھنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب مرحوم کو السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نساء العابدين. السلام عليك يا محمد الباقر. السلام عليك يا جعفر الصادق. السلام عليك يا موسى الكاظم. السلام عليك يا علي الرضا. السلام عليك يا محمد التقي الجواد. السلام عليك يا علي النقي الهادي. السلام عليك يا حسن الزكي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته.